کلمہ حصر، حصر کہتے ہیں حصار، عربی میں چار دیواری کو حصر، باؤنڈری کو حصر۔ یہ جو کنات ہے، یہ جو چار دیواری ہے، اس کے اندر یہ حصر ہے، سامعین اس کے اندر ہے، باہر والے سامعین نہیں ہے۔ یہ جو عرفان شاہ جی نے شامیہ کناتیں لگائی ہیں، اس کی جو باؤنڈری بنائی، اسے حصار بولتے ہیں۔ اس کے اندر جو لوگ ہیں وہ سامعین ہیں، باہر مجمع ہے، سامعین نہیں۔ انما کلمہ حصر ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ بڑے بڑے ہوں گے اپنے آپ کو اہل بیت کہنے والے، مگر جو چادر تطہیر میں ہے، اللہ کرے میری بات سمجھ آ جائے۔ اور یہ جشن رانی پور میں نہیں ہوگا، زہرا پور میں ہوگا۔ تھوڑا بولیے، انما یرید اللہ، لفظ یرید سمجھ میں آ گیا، مجلس ختم ہو جائے۔ یرید اللہ، اللہ کا کوئی ارادہ نہ تھا، اس کا کوئی ارادہ تھا ہی نہیں۔ آپ بولیں گے نہیں میں چھوڑوں گا نہیں آتا، اس کا کوئی ارادہ تھا ہی، اس نے زمین بنائی اس کا ارادہ تھا ہی، آسمان بنانے میں اس کا کوئی ارادہ۔ قرآن کریم کی یہ واحد آیت ہے جس میں لفظ ارادہ کا ذکر ہوا، اس کا کوئی ارادہ نہیں، اس کا فقط ارادہ یہ ہے کہ ان سے رجس کو دور رکھے۔ ان سے رجس کو دور رکھنا ہے۔ اللہ کی ذمہ داری ہے کہ اہل بیت کے قریب نجس نہ آئے۔ یہ اللہ کی ذمہ داری ہے کہ اہل بیت کے قریب نجس نہیں آئے، اہل بیت کی ذمہ داری نہیں ہے۔ کی ذمہ داری ہے اہل بیت کو پاک رکھنا، اور اہل بیت کی ذمہ داری ہے اسے ایک رکھنا۔ اللہ کی ذمہ داری ہے کہ اہل بیت کو پاک رکھنا۔ بس 10 منٹ کی تمہید ہے، مشکل سی، میرا ساتھ دیجیے۔ اس کی کوئی ذمہ داری نہیں، اس کا کوئی ارادہ ہے، ارادہ اس کا یہی ہے کہ اہل بیت کو پاک رکھے، اور ایسے رکھے جیسے رکھنے کا حق۔ اچھا، یہ عرفان شاہ جی کا گھر ہے، کس نے بنایا؟ مستری۔ ایسی ہے دنیا تو یہی کہتا ہے کہ اس گھر کو بنانے والا مستری ہے، معمار، مستری کو معمار کہتے ہیں۔ اس گھر کو معمار نے بنایا، مگر علم فلسفہ کی روح سے اس گھر کو معمار نے نہیں بنایا، معمار کے ارادے نے بنایا۔ تو سمجھ رہے کم از کم وہ جو بولے نے ارادہ کیا تو بھائی دیکھیے نا، آپ معمار کے آگے بجری بھی رکھ دیں، ریت رکھ دیں، پانی بھی رکھ دیں، کشلے رکھ دیں، سب کچھ رکھیں، کیا گھر بن جائے گا؟ جب تک کہ اس کا ارادہ نہیں ہوگا گھر نہیں بنے گا۔ علم فلسفہ کہتا ہے کہ یہ گھر نہ معمار نے بنایا ہے نہ اس کے ارادے نے بنایا ہے، یہ گھر بنائے اس کی حرکت نے۔ معمار نے حرکت کی، پہلے اس کا ارادہ ہوا کہ ایسا گھر ہونا چاہیے۔ جو سمجھ رہے ہیں ان کو میں ساتھ دے کے چلے، جو نہیں سمجھ رہے میں ان کا ذمہ دار نہیں۔ اس نے ارادہ کیا کہ ایسا گھر ہونا چاہیے، ارادے کے بعد حرکت ہوئی۔ اب یہ آیت ہے فعل مضارع، فعل کی دو قسمیں ہیں، فعل مجرد، فعل طبعی۔ توجہ ہے، یہ نہیں بس 10 منٹ رہ گئے، توجہ کی۔ فعل مجرد ہے، فعل طبعی ہے۔ فعل طبعی کیا ہے؟ مجھے خواب آیا، گھبرایا تو نہیں؟ خواب آیا کہ خواب میں میں آم کھا رہا ہوں، سندھ ہے، سندری کھا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ میں نے خواب میں ذائقہ بھی دیکھ لیا کیسا ہے،
آم کھا بھی لیا ہے مگر میری آنکھ کھلی، منہ بھی صاف ہے، ہاتھ بھی صاف ہے۔ مجھے نہیں چاہیے یہ علمی گفتگو ہے نا، میرا ساتھ دیجیے گا بھائی۔ ہاتھ بھی صاف ہے، منہ بھی صاف ہے، یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے آم نہیں کھایا، اور یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے آم کھایا ہے۔ یہ ہے فعل طبعی۔ فعل مجرد کیا ہے؟ رائے میں تو نہیں ہے۔ فعل مجرد یہ ہے کہ میں نے ارادہ کیا، آسمانوں میں پرواز بھی کی، ارادہ کیا شکم مادر میں جو میرا غلام تھا وہ واپس بھی آ گیا۔ اسے کہتے ہیں فعل مجرد۔ یہ ہے طبع انسانیت۔ اب وہ اللہ ہے کہ جیسا وہ ہے ویسا ارادہ ہوگا۔ ساری بات ضائع ہوگی۔ جسم رکھتا نہیں، جیسا وہ ہے۔ گھبرا کیوں نہیں؟ مستری کا جیسی عقل ہے ویسا ارادہ ہے۔ مستری میں نقص ہو سکتا ہے، معمار میں نقص ہو سکتا ہے کہ عرفان شاہ کا گھر بنائے تو بہت اچھا بنا دے، پاشا جی کا گھر بنائے تو تھوڑا ہلکا بنا دے، کون بھائی کا گھر بنائے تو بہت اچھا بنا دے۔ معمار کی تخلیق میں نقص ہو سکتا ہے، وہ اللہ ہے، اس کے ارادے میں نقص ہو جائے تو اللہ نہیں رہتا۔ یہ تو ہو سکتا ہی نہیں کہ ایک ہاتھ سے آدم بنائے، دوسرے ہاتھ سے ابلیس بنائے۔ ایک ہاتھ سے آدم بنائے، دوسرے سے ابلیس بنائے، ایک ہاتھ سے ابراہیم بنائے، دوسرے ہاتھ سے نمرود بنائے۔ نہیں، عالم محمد کیا کہنا؟ نحن صلاح اللہ بعد خلاء اللہ۔ اس نے ہمیں بنایا ہے، ہم نے دنیا کو بنایا ہے۔ اس نے ہماری تخلیق کی، ہم وہ ہمارا خالق ہے، ہم تمہارے خالق ہیں۔ ایک آدمی کہا ہوتا ہے کہ مولا دو خالقوں میں فرق کیا ہے؟ وہ بھی خالق ہے، آپ بھی خالق ہے۔ مولا نے کہا کم وقت، کیا یہ کم فرق ہے؟ وہ ہم جیسوں کا خالق ہے، ہم تم جیسے۔ صرف 2 منٹ اور ہے، بدتمیز ختم ہونے والی ہے۔ اب اس کا ارادہ یہی ہے کہ وہ اہل بیت سے رزق کو دور رکھے، ایسے رکھے جیسے رکھتے۔ سرکار کوئی نجس آدمی اہل بیت کے پاس آ جائے، کبھی سوچا اپنے اہل بیت اسے دور نہیں بھگاتے؟ کیوں بھگائیں گے بھائی؟ یہ ذمہ داری اہل بیت کی تو ہے ہی۔ اسی لیے تو مولا کہتے ہیں لا یحرم الا الحرام۔ کوئی حرامی ہمارے پاس آ سکتا ہی نہیں، کیونکہ اس کی ذمہ داری ہے ہم سے حرامی کو دور رکھے۔ اس کی ذمہ داری ہم سے حرامی کو دور رکھے۔ محترم، اب اس کو آیت کو یوں بھی دیکھا جائے، فعل القرآن سید الکتب، فعل الجبریل و سید الملائکہ، فعل الآیات ہی سید طلائع القدر۔ اللہ نے کچھ سید بنائے۔ میرے خیال سے میں تو کہیں اور جانا چاہ رہا ہوں، مگر آپ کی تب تک میرے ساتھ تھوڑی سی نہیں ہوگی، میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اللہ نے کائنات بنانے سے پہلے کچھ سید بنائے، پہلے ان سیدوں کو خلق کیا ہے، بعد میں دنیا بنائی۔ انجیل، تورات، زبور بنانے سے پہلے قرآن بنایا، کیونکہ قرآن ان کتابوں کا سید ہے۔ فرشتوں کو تخلیق کرنے سے پہلے جبریل بنایا، جبریل ان کا سید ہے۔ راتوں کو خلق کرنے کے لیے پہلے لیلۃ القدر بنایا، لیلۃ القدر تمام راتوں کی سردار۔ آیت الہیوں کو خلق کرنے کے لیے پہلے آیت الکرسی بنائی، کیونکہ آیت الکرسی تمام آیتوں کی سیدہ ہے۔ ماں کی محبت، باپ کی محبت، بہن کی محبت، اللہ کی محبت، نبیوں کی محبت، ولیوں کی محبت، کتب کی محبت، کلندر کی محبت، ان محبتوں کو خلق کرنے سے پہلے علی کی محبت کو بنایا، کیونکہ وہ سید ہے۔
मोहब्बत उसे अली की मोहब्बत को खल्क किया है और इसी सारी शय को हुज्जत और माजूज कहते हैं। घबरा गए? मैं बस 1-2 मिनट और मैं करीब आ चुका हूँ। हुज्जत और माजूज। हुज्जत बाज़ औक़ात पाशा भाई मुश्किल गुफ्तगू तो नहीं होगी या मुझे लग रहा है मुश्किल गुफ्तगू होगी। हुज्जत और माजूज। हुज्जत किसे कहते हैं? हुज्जत वो है जो हुज्जत होती है, उसके साथ एक हुज्जत होती है मगर वो हुज्जत नहीं होती, माजूज होती है। जो ही उसका ऐलान होगा हुज्जत माजूज हो जाएगी, माजूज हुज्जत हो जाएगी। तो समझ रहे आप? मैं आपको यूं समझाता हूं, इंजील पढ़ना वाजिब है क्योंकि इंजील हुज्जत है, मगर इंजील के साथ अगर कुरान रख देंगे तो फिर इंजील को पढ़ना इबादत नहीं, कुरान पढ़ना इबादत समझ रहे हैं? बात का समाधान नहीं भाई। इंजील को आप कुरान पर नहीं रख सकते चाहे अल्लाह का कलाम हो, मगर कुरान को आप इंजील पे रख सकते हैं क्योंकि हुज्जत है। तो रात ज़बूर इंजील के ऊपर कुरान रख दें, हुज्जत है। ये तीनों किताबें कुरान पे नहीं आ सकती क्योंकि मौजूद है। आदम से ईसा तक के नबी मोहम्मद के पीछे खड़े हो सकते हैं क्योंकि मौजूद है, मोहम्मद हुज्जत है। क्योंकि मोहम्मद हुज्जत है, अली मौजूद है। जो ही मोहम्मद ने अली की गवाही दी, ये है मैं गा देता हूँ, जो समझ गए उनको मैं गा देता हूँ। ये जगह की बिल्कुल में समझ जाए कि कैसी बात है। जो ही मोहम्मद ने अली की गवाही दी, अली हुज्जत हो गए। अब एक खत आता है, अब बात सारी समझ आ गई। अब एक खत आता है, क्या करूं? 3 मौजू लेके चलना पड़ रहा पाशा भाई, क्या करूं? इनकी भी फरमाइश, आपकी भी, इरफान भाई। अब एक खत आता है कि सरकार आप भी हक पे हैं और नहीं शाम भी हक पे हैं, या आप आ जाएं या अपने जानशीनों को भेज दें, 3 सरकार को भेज। दोनों आए, बादशाह दोनों को कमरे मिले, चंद तस्वीर दिखाए। पहले कहा हसन को, यजीद को कहा कि बताए भी ये तस्वीरें किसकी हैं। उसने देखा, उसने कहा कि मुझे नहीं पता। अरे उसको तो अपने अब्बा का नहीं पता। क्या पता ये तस्वीर किन, और अपनी पूरी रैयत को इकट्ठा करो फिर बताऊंगा ये तस्वीर किन की। दरबार में तस्वीरें लाई गई, 7 तस्वीर हैं। पाशा भाई मिलकर देखिए, 7 तस्वीर हैं कतार में रखी गई। तस्वीर की तस्वीर रखी गई। इमाम हसन ने तस्वीर को देखा, मजमा कसीर है। इमाम ने बादशाह की तरफ देखकर कहा, तवज्जो है ऐ बादशाह, हाज़ा युसव्विरु अना यतारफकुम हाज़ल यतारफुल अना। ऐ बादशाह तू बता, ये मेरा तारुफ करवाएं या मैं? जैसा मैं पढ़ रहा हूं ऐसे सुना, ठीक है? मैं इनका तारुफ करवाऊं या मेरा तारुफ करवाऊं? तो सब ही बेजान है। बादशाह मुस्कुरा के कहता है, या हसन हाज़िर नुत्कुल लिसान, अल्लाह इनको तौफीक दीजिए मेरा जुमला समझ जाए ताकि जश्न हो जाए। और आज के जश्न का, जब से जश्न 3-4 घंटे से ये जश्न हो रहा है, इसमें आलम मुकद्दस की कसम इससे बड़ा जुमला न पहले पढ़ा गया है न इस जश्न के बाद पढ़ा जाएगा। इमाम हसन को हसन हाज़िर युसब्बिरुल्लाह लिसान, ये तस्वीरें तेरे साथ कैसे बोल सकती है, तुझे ज़बान नहीं रखती। इमाम ने कहा हाज़िर लिसान ही, अरे ये तो तस्वीरें हैं, मेरे साथ तो वो बोलता है जो
اس کا ارادہ ہے. توجہ نہیں کر رہا کیا کروں آپ لوگ جب توجہ نہیں کر ہاں یہ در رکھو ہم اس کا ارادہ ہے. آزا وجود ہے وجود جسم رکھ بھائی تصویریں وجود تو رکھتی ہے نا بھائی وجود یہ تصویر بنی تو ہے نا کاغذ کے پاس پہ تصویر تو بنی ہے کینوس پہ ایک اسکیچ تو کھینچا ہوا ہے نا کیا یہ تو وجود رکھتی ہے میرے ساتھ تو وہ بولتا ہے جو وجود نہیں رکھتا. بادشاہ نے کہا اچھا کہ یہ تیرا تعارف کروا سکتی ہے کہاں کروا سکتی ہے کہا اچھا تو پھر یہی تمہارا تعارف کروائے. اور جو میں ترجمہ نہیں کروں گا لفظ بیان کرنے لگا ہوں اور اگر آپ سمجھ گئے تو میں آپ کو داد دوں گا. امام حسن نے آدم کی تصویر کی طرف دیکھ کے کہا یا آدم قوم باذن ربی سمجھ گئے ہیں مولا کو تصویر اس میں اضافہ کرے برکت نازل اس ماہ مقدس کے ساتھ میں کہتا ہوں اس خنزیر علی کی ولایت پہ ایمان لایا کشتی میں بیٹھ گیا وہ خنزیر آج کے مولوی سے کروڑ درجے بہتر ہے علی کی ولایت پہ شک نہیں کیا. علی کی ولایت کو مان لیا. ارے علی کی ولایت ہے یہ سی بادشاہ بھائی ماننے پہ آ جائے تو خنزیر مان لے نہ ماننے پہ آئے تو ملا ٹائر والا نہ مان. میں ایسے نہیں کہتا مولا کا فرما حرامی وہ نہیں ہے جس کے باپ کا نہیں پتا حرامی وہ ہے جو علی کی ولایت میں شک کرتا ہے. بس ساتھ ساتھ چل رہے ہیں نا پہلا آدم دوسرا نوح تیسرا ابراہیم کہا میں وہ ہوں ابراہیم بولے تصویر سے میں وہ ہوں کہ جس نے اس کے بابا کے لیے گھر بنایا. فی الدنیا ہو والقعبتی رسول بادشاہ میں نے جو گھر بنایا ہے پوری دنیا جسے سجدہ کرتی ہے اسے کعبہ کہتے ہیں اور کعبہ جسے سجدہ کرتا ہے اسے علی ابوہ الکعبۃ المومنین اور اس کا بابا کعبہ مومنین کا کعبہ ہے. توجہ نہیں کرتا ھذا قبلۃ المومنین اس کا بابا مومنین کا قبلہ ہے. توجہ نہیں کرتا چھوڑ دیں یا بس ایسا نہیں ہو میں دیکھے گاڑی کے بغیر گاڑی تو اب تو سی این جی پیٹرول کا پتہ نہیں چل رہا ماشاءاللہ ایسی بابرکت حکومت ہے پاکستان کی. گاڑی تیل کے بغیر نہیں چلتی علی باقر دانت کے بغیر نہیں چلتا. بولتے رہیں گے بات بنتی رہے گی جہاں رکیں گے میں خود رک جاؤں گا. چوتھی تصویر نام میں نہیں لوں گا سمجھنا آپ نے اور میں دیکھتا ہوں کہ کون اس کو وصول کرتا ہے. امام حسن نے چوتھی تصویر دیکھ بول تصویر بولی ھذا ھو تجلیا من طول یہ ہے جس کے بابا کو دیکھ کر میں کہ ہوش ہو گیا تھا. بابا کو طور پر دیکھا تو برداشت نہ کر سکتا. پانچویں تصویر عیسیٰ کی بس جلدی گزر گئی. آخری تصویر رہ گئی نا حسن نے اس کا تعارف نہیں کیا. حسن نے اسے نہیں کہا بول بلکہ خود چل کے گئے. جو نہیں جگہ میں کیا کروں آپ ہوگا
آخری تصویر کو نہیں کہا کہ بول، خود چل کے گئے، بوسا لیا، سینے سے لگایا۔ بادشاہ نے کہا اسے کیوں نہیں کہا کہ حاضر یہ تعارف ہو، ہم ہیں جو اس کا تعارف کروائیں۔ یہ کون ہے؟ کہ جد محمد، میرا بابا محمد اور سید دنیا، یہ دنیا کا سردار۔ بادشاہ نے کہا میں آپ کے ہاتھ پہ ایمان لانا چاہوں گا۔ توجہ ہے؟ معاملے کا ایسے نہیں، میں پہلے خطبہ دوں گا، اس کے بعد سوچنا کہ ایمان لانا ہے یا نہیں۔ جی سرکار، دل چاہ رہے خطبے کے لیے؟ یہ عید ہے، جشن حسن بادشاہ ہے، ایسے نہ سنیں، جیسے پڑھنے کا حق ہے ویسے سننے کا حق بھی ہے نا۔ حسن بادشاہ ممبر پہ آتے ہیں، خطبہ دیتے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا بسم اللہ الرحمن۔ میں چھوڑ دوں والی جائے میں اگر آپ نے میرے ثانی دیے، سارے سمول خاموش بیٹھے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، انا الحمدللہ الرحمن الرحیم، انا الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، انا مالک یوم الدین، ایاک نعبد، انا ایاک نعبد، انا انجیل، انا التوراۃ، انا الزبور، انا القرآن، انا علی، انا آدم، انا جبریل، انا کن فیکون المالک، انا خلقۃ الآدم، انا خلقۃ الآدم هو بابا ابھی ہے ابھی ہاں۔ سنو، آدم کو بنایا علی نے، روح میں نے پھونکی، مجھے نہیں یاد، نوح کو کشتی بنانے کا مشورہ میں نے دیا۔ کیا بات ہے، کیا کروں میں، آپ ہوگا توجہ چھوا تو عیسیٰ ہوا، کیا کروں میں، آپ لوگوں کی خاموشی ہے۔ العین الشرق ہی و عین الغرب، میں جہاں دیکھوں مشرق ختم ہوتا ہے، میں جہاں دیکھوں مغرب ختم ہوتا ہے، انا رب المشرقین، میں ہی مشرقوں کا رب ہوں، انا رب المغربین۔ یہ باپ کا دل نہیں چاہتا، انا رب المغربین، اور میں ہی مغربوں کا رب ہوں۔ کیا مسئلہ یہ کہ مولوی نے بڑا غر کتنا کر دیا کہ مجھے پڑھتے ہوئے خود خوف آتا، کیا کروں، لوگ پتہ نہیں مجھے کیا سمجھنا شروع کر۔ جو ہے یہ قرآن کی آیت پڑھنے لگا، وہ اگر سمجھ آ جی تو بول جائیے، لیکن میں اس کی تشریح نہیں کروں۔ کیف ای بلا کیف جب، ابھی بھی ان سے کہہ دیجئے کیا تم لوگوں نے نہیں دیکھا جب اللہ پہاڑوں سے اونٹ نکالے گا؟ دیکھیے بات پتہ کیا، یہ میں اس کو کلیئر کرتا ہوں، اللہ اللہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، جو نہیں مانتا کافر نہیں، مگر بات یہ ہے کہ جب تک کہ پڑھتا ہوا الہی کو نہیں مانا جائے گا اللہ سمجھ نہیں آئے۔ آپ سمجھ نہیں رہے بھائی، میں یہاں پہ بات اور اس کو کلیئر کرتا چلوں۔ عرفان بھائی میری مجلس نیٹ پہ ضرور ڈالیے گا، میں یہ کبھی میں نے اپیل نہیں کی مگر اس دفعہ کر رہا ہوں کیونکہ الزامات کی حد ہو چکی ہے، میں یہ بات کرتا چلوں پاشا بھائی تاکہ کلیئر۔ دیکھیں بات یہ کہ محمد مصطفیٰ، میں اس محمد مصطفیٰ ہم نیچے سے شروع ہوتے ہیں، آپ نے بھی سنا ہے میں نے بھی سنا ہے کہ صفی لال قلندر ہوا میں پرواز کرتے تھے، دیکھا آپ نے بھی نہیں میں نے بھی نہیں۔ اب یہ بتائیے جھوٹ ہے یا سچ؟
میں نہیں مانتا سچ، کیونکہ میں نے نہیں دیکھا۔ کیا بات! اب کلندر کی پرواز کرنے کے صرف دو ثبوت ہو سکتے ہیں۔ یہ بات بری لگتی ہے لوگوں کو، مگر میں کروں گا۔ دیکھنا پڑے گا کہ سرکار کا گدی نشین پرواز کرتا ہے یا نہیں۔ میں بہت بڑی جو بات کر گیا اور آپ کی طرف سے بات کی جائے، اگر وہ پرواز کرتے ہیں کیا بات! مانا جائے گا جس کے وہ جانشین ہیں وہ بھی پرواز کرتے ہوں گے، اور اگر وہ پرواز نہیں کرتے تو باتیں دو ہیں، یا وہ نہیں کرتے تھا یہ غاصب ہے، ماننا پڑے گا یہ غاصب ہے۔ ان کے پاس عمل نہیں ہے، صرف چتا کشی اور صرف جیب کی تراشیاں۔ محمد مصطفیٰ کو دنیا کی ہر زبان آتی ہے، دیکھنا پڑے گا کہ کیا آتی بھی ہے یا نہیں۔ تو کیسے پتہ کریں گے؟ دیکھنا پڑے گا کہ محمد کا نائب کون ہے۔ اب محمد کے نائب کو دیکھنا پڑے گا، کیا محمد کے نائب کو دنیا کی زبانیں آتی ہیں، اور وہ خود ہی بے زبان ہو، اس کی اپنی زبان نہ ہو، وہ محمد کا نائب کیسے ہو سکتا ہے؟ تو محمد کو تو ہر زبان آتی ہے، تو محمد کا نائب بھی وہ ہونا چاہیے جسے دنیا کی ہر زبان آتی ہو۔ ٹھیک ہے نا؟ شاہ شمس نے سورج پلٹایا، نیچے اتارا، ان کا گدی نشین بھی وہی ہوگا جو سورج پلٹا سکتا ہے۔ کیا بات ہے! تو دوسری بات ہے کہ وہ غاصب ہے، جو نہیں کہتا محمد مصطفیٰ کا جانشین اگر ہر زبان نہیں جانتا تو ماننا پڑے گا غاصب ہے۔ یا پھر محمد کا جانشین وہ ہونا چاہیے جو اپنی زبان تو دور کی بات ہے، جو منبر پہ یہ کہ سلونی سلونی، پوچھو مجھ سے، دنیا کا ہر راز جانتا ہوں۔ اچھا، اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے کہ پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ میں رہوں ہی نہیں، قبل تف کی دھونی، قبل اس کے کہ تم نقصان اٹھاؤ۔ میں نے نہیں جانا کہیں، جب میں چلا جاؤں بھائی علی کہاں جائیں گے؟ بلا نقل کفر کفر نہ باشد، علی تو یہی ہے۔ ہماری آنکھوں کے آگے پردہ آ جائے گا، پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ تم غائب ہو جاؤ۔ کیا بات ہے! توجہ نہیں کہ ظالم ہوتا، ایسی حسن بادشاہ ہے ممبر پہ کہہ رہے ہیں۔ اور دیکھیے ہر معصوم نے دعویٰ کیا سلونی، صرف علی نے نہیں کیا، کیونکہ یہ جانشین رسالت ہے۔ پہچان یہ ہے کہ جو آئے گا وہ سلونی کا دعویٰ کرے گا۔ حسن بادشاہ آتے ہیں کہتے سلونی سلونی قبل انتف کے دونی، ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے، ایسی مجمع ہے، ایک آدمی کھڑا ہو کے کہتا ہے اچھا آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ بتائیے کہ کیا پوچھنا ہے، تو پھر مجھے یہ بتائیے کہ جبریل کہاں ہے۔ حسن ایسے بھی بتا سکتے، مگر انہوں نے جان بوجھ کے دنیا میں نظریں گھمائی کہ تم ہو۔ ویسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ تم ہو، یہ نظریں گھمانے کے بعد کیوں کہا؟ جبریل نے کہا سرکار آپ نے نظریں گھمانے کے بعد کیوں کہا؟ اس لیے کہ میں حجت ہوں، ساتویں آسمان پہ میں نے جبریل کی ایک ڈیوٹی لگا رکھی ہے، میں نے دیکھا وہاں نہیں ہے تو پھر تو ہی ہے۔ میں بسم اللہ ہوں، گھبراؤ تو نہیں، میں ہی رحمان، انا وجہ وہ بللہ، ہم ہی اللہ کا وجہ، ہم ہی اللہ کا چہرہ، سمجھو نہیں کہ ہم ہی اللہ کا وجہ وجہ رب کا ذل جلال رب کا ذل جلال۔ جاہلوں کو پتہ ہی نہیں کہ یہ آیت کیا کہ رب کا ذل جلال والاکرام فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ ہر شے فنا ہے، کچھ نہیں بچے گا سوائے تیرے رب کے چہرے کی، اور وہی چہرہ ذی جلال ہے، علیہ السلام نہیں ہے۔
تو چہرہ ذی جلال ہے. سمجھداری گانا کیسے پہلے عرض کر چکا ہوں